زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو اور رسولوں کو جو خوبیاں اور جو کمالات عطا فرمائے وہ کسی بھی مخلوق کے حصے میں نہیں آئے۔ سب سے زیادہ کمالات پیغمبروں کے سردار پیغمبر اعظم حضور سردار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ نبیوں کو جو کمالات جو خوبیاں دی گئیں ان خوبیوں میں سے ایک خوبی معجزہ بھی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ سے سرفراز فرمایا۔ معجزہ ایسے حیرت انگیز کام کو کہتے ہیں جو خلاف عادت ہو اور پوری مخلوق مل کر بھی ویسا کام نہ کر سکے۔ ایسے حیرت انگیز عظیم الشان کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کسی نبی نے نبی ہونے کا اعلان کیا اس کی قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ایسا کوئی کام دکھائیے جو ہم نہ کر سکیں۔ پوری طاقت اور پوری قوت خرچ کرنے کے باوجود ہم کر نہ سکیں، جس کو ہماری عقل سمجھ نہ سکے، جو ہماری بس سے باہر ہو، طاقت سے باہر ہو۔ اور پھر اس نبی نے وہ کر کے دکھایا۔ ان کے بہت سے مطالبات پوری کیے گئے، انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور ہر نبی کو اللہ نے اس کمال سے سرفراز فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بہت سے معجزات کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے معجزات کا ذکر قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے، اور کئی انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر خود اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اب پھر آقا دو جہاں نور مجسم علیہ السلام نے بھی اپنی زبان اقدس سے بہت سے نبیوں کے معجزات کو بیان فرمائے ہیں۔ تو معجزہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ ہم معجزے کو نہیں مانتے سرے سے، تو اگر وہ مطلقاً کسی بھی معجزے کو نہیں مانتا ہے تو ایسا انسان کافر ہے، مشرک و مرتد ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات کریمہ میں اللہ نے نبیوں کے معجزات کو بیان فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی معجزے کو مانتا ہی نہیں ہے تو قرآن کریم کی وہ آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی خاص معجزے کو نہیں مانتا کہ ہم فلاں معجزے کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ معجزہ کس طرح کی دلیل سے ثابت ہے۔ اگر وہ معجزہ کسی مضبوط ٹھوس قطعی یقینی دلیل سے مثلاً آیت کریمہ سے ثابت ہے تو اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ معجزہ کسی حدیث مشہور سے ثابت ہے تو انکار کرنے والا پھر گمراہ کہا جائے گا۔ تو حکم لگے گا دلیل کو دیکھنے کے بعد۔ سب سے زیادہ معجزات اللہ نے اپنے نبی حضور رحمت عالم علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ دیکھیے جس زمانے میں جو نبی بھی آیا اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے ان کو معجزے دیے گئے۔ اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس زمانے کے پیغمبر تھے، ان کے زمانے میں لوہے وغیرہ سے ہتھیار، بڑے عجیب و غریب ہتھیار بنائے جاتے تھے، زرہیں تیار کی جاتی، تلوار، بھالے، نیزے اس زمانے میں تیار کیے جاتے تھے۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے عروج کا زمانہ تھا، ترقی کا زمانہ تھا۔ یعنی اس زمانے کی سائنس یہ تھی کہ لوگ لوہے کو آگ میں نرم کرتے تھے، پگھلاتے تھے، اور پھر اس کے ذریعے سے جیسا چاہتے تھے ہتھیار بنا دیتے تھے۔ یہ اس زمانے کی ترقی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ اپنے ہاتھوں میں لوہا لیتے تھے تو وہ لوہا بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور پھر آپ اس لوہے سے جس طرح کی چاہتے زرہیں بنا دیتے، تلوار بناتے، ہتھیار بناتے۔ یہ ان کا کمال تھا۔ پوری قوم ویسا کرنے سے قاصر تھی۔ ظاہر بات ہاتھ میں لوہا نرم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ لوہا بھی آگ میں ڈالنے کے بعد فوراً نرم نہیں ہوتا، آگ میں کافی دیر اس کو رکھا جاتا ہے، پہلے وہ سرخ لال ہوتا ہے، پھر آگے چل کے وہ مزید نرم ہوتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پگھلنے لگتا ہے، ٹمپریچر جب بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ تو ہاتھ میں تو اتنا ٹمپریچر ہوتا نہیں ہے، مگر یہ ان کا معجزہ تھا کہ ہاتھ میں لوہا لیتے تھے وہ نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں جادو کا دور تھا، بہت خطرناک قسم کے جادوگر اس زمانے میں موجود تھے،
اس زمانے کا جو بادشاہ تھا فرعون مصر، اس نے خود اپنے دربار میں ہزاروں قسم کے جادوگروں کو پال رکھا تھا جو خطرناک قسم کا جادو جانتے تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو سمجھایا، اس کو نصیحت کی اور یہ کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو فرعون نے کہا تم تو جادوگر ہو، اور بلکہ لساحر مبین کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے کہ تم بہت بڑے کھلے ہوئے جادوگر ہو، اور میں تمہارے مقابلے میں جادوگروں کی فوج لاؤں گا۔ تقریباً 70,000 جادوگر اس نے جمع کیے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو جادوگروں کا زمانہ تھا۔ ایسے وقت میں موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے معجزات سے سرفراز فرمایا۔ ایک آپ کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کو عصا دیا گیا، لاٹھی۔ آپ کی لاٹھی ایسی باکمال تھی کہ اس لاٹھی کو اگر آپ پتھر پر مارتے تو پتھروں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا تھا۔ اس لاٹھی کو زمین پر رکھتے تھے تو سانپ اور اژدہا بن جاتی تھی وہ لاٹھی۔ اس لاٹھی کو زمین پہ گاڑتے تھے تو وہ درخت بن جاتا تھا، سایہ فگن، آپ کو سایہ تھا، اس کے ذریعے سایہ حاصل ہوتا تھا۔ اسی لاٹھی پر آپ ٹیک لگاتے تھے، اسی لاٹھی سے پتے جھاڑتے تھے درختوں سے اپنی بکریوں کے لیے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، اور کل انشاءاللہ تراویح میں وہ پارہ 16واں پارہ جہاں اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر بھی آئے گا۔ تو یہ موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ تھا۔ تو جادوگروں نے آپ کے مقابلے میں آ کر رسیاں پھینکیں، اور وہ ٹنوں رسیاں تھیں، کئی ٹن رسیاں، ہزاروں جادوگر تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں سب سانپوں میں تبدیل ہو گئیں، وہ سانپ فضا میں اڑنے لگے۔ یہ سب جادو تھا۔ دیکھنے والوں کو وہ رسیاں سانپ معلوم ہو رہی تھیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی اس کو زمین پہ پھینکو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے زمین پر لاٹھی ڈالی، وہ اژدہا بن گئی۔ اژدہا بنی، اس لاٹھی نے اژدہا بن کر جادوگروں کی تمام رسیوں کو کھا لیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر کئی مقام پر آیا ہے۔ اور ٹنوں رسیاں کھانے کے بعد جب موسیٰ کلیم اللہ نے اس لاٹھی کو ہاتھ میں لیا، اس اژدہے کو، تو لاٹھی بن گیا، اور اس کی نہ لمبائی میں فرق آیا نہ چوڑائی میں فرق آیا، جیسا پہلے تھا ٹنوں رسیاں کھانے کے بعد بھی، ٹنوں من رسیاں کھانے کے بعد بھی ویسے ہی رہ گیا وہ۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ تھا۔ جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، جب موسیٰ کلیم اللہ نے دکھایا یہ جادو نہیں، یہ معجزہ، یقیناً یہ ان کا کمال ہے، اور یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، یقیناً یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر وہ جادوگر ایمان لے، ہزاروں کی تعداد میں جادوگروں نے سجدہ بندگی پیش کیا اور ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے زمانے میں سائنس کو، میڈیکل سائنس کو بہت ترقی حاصل تھی، ہر قسم کا علاج اس زمانے میں موجود تھا۔ 3 طرح کی بیماریوں کا علاج نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ کوئی انسان مر جائے تو اس زمانے کا طب یعنی میڈیکل سائنس اس کو زندہ نہیں کر سکتی تھی، آج بھی کوئی زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ مادر ذات اندھا کوئی ہوتا تو کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر پاتا تھا، سفید داغ کی بیماری کسی کو ہوتی تو کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر پاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو یہ کمالات بھی عطا فرمائے کہ آپ نے ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ مادر ذات اندھوں کے سر پر آپ ہاتھ پھرتے تو ان کی آنکھوں میں نور آ جاتا اور ان کی آنکھیں بینا ہو جاتی، روشن ہو جاتی، دیکھنے لگ جاتی، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سفید داغ والے آپ کی بارگاہ میں آتے، کوڑھی لوگ آتے تو آپ ہاتھ پھیرتے ان کو ٹھیک کر دیتے۔ جب آپ کی شہرت ہوئی تو ہزاروں لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اور فیض اٹھاتے تھے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کو بھی اللہ نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ آپ کی انگلیوں کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آپ کی دعا پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آ گیا، آپ کی بارگاہوں میں درختوں نے آ کر سلام پیش کیا، آپ کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، آپ جب پتھر پر قدم رکھتے پتھر نرم ہو جاتا، موم ہو جاتا، ملائم ہو جاتا۔ اس قسم کے ہزاروں معجزات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، اور ہمارے علماء محدثین نے باقاعدہ معجزات پر کتابیں لکھی ہیں اور حضور کے معجزات کو جمع فرمایا۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم، جو آپ تراویح میں سنتے ہیں اور جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ جس زمانے میں حضور تشریف لائے عرب شریف میں، تو عرب میں عربی زبان کا بول بالا تھا، اور وہ خود کو